علیہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم ھذا الی یوم الدین والجنۃ للمتقین والنار للعاصین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں انسان پیدا کیا۔ اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ اس سے بڑھ کر ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں اہل بیت کا چاہنے والا بنایا، ہمیں چنا گیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان کیوں بنایا؟ ہم سے اللہ تعالیٰ کی کیا توقعات ہیں بحیثیت انسان، مسلمان اور ایک مومن ہونے کے ناطے؟ تو سب سے پہلے یہ ہمیں اس سوال کا جواب ڈھونڈنا ہوگا، اور اس سوال کا جواب جب ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو جیسے فرمایا گیا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو یہاں احساس ذمہ داری پیدا ہوتی ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے جو اپنی زندگیوں کی مصروفیات رکھی ہوئی ہیں، کیا آیا جو ہمارے روزمرہ کے جو کام ہیں، جو ہماری عادات ہیں، جو معمولات ہیں، کیا ان تمام معاملات میں ہم نے اپنے رب کریم کو راضی رکھا ہوا ہے؟ یا پھر کیا ہم ان تمام معاملات میں امام زمانہ سے جو ہے ان کو ہم راضی کر سکتے ہیں، یا کر رہے ہیں، یا کرنا چاہتے ہیں؟ جب یہ جستجو پیدا ہوتی ہے تو ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو تلاش کرتے ہیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں، بجائے کہ میں کسی اور کو کہوں کہ ایسے نہیں، ایسے کرو، ایسے نہیں، ایسے کرو۔ کیوں نہ میں اس کا آغاز اپنی ذات سے کروں، اپنی ذات میں تبدیلی لے کے آؤں۔ اپنی ذات میں اگر میں تبدیلی لے کر آتا ہوں تو میں پھر اس قابل ہوں کہ میں کسی دوسرے کو بہتری کی طرف ہدایت کروں۔ تو یہ تو تھا کہ وجود انسان کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ دوسرا، آج کل کتنا ہی نفسا نفسی کا دور ہے، ہمیں یہ تاثر پیدا کرنا ہے یا یہ جاننے کی کوشش کرنی ہے یا اپنے آپ کا آڈٹ کرنا ہے کہ ہمارا امام زمانہ سے لنک کتنا ہے۔ ہم آج کل جو کچھ بھی کر رہے ہیں تمام معاملات میں ہم نے کیا اپنا ہدف امام زمانہ کو رکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ اگر رکھا ہوا ہے تو خوب، اگر نہیں رکھا ہوا تو پھر ہم امام کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ اس سوچنے کی منزل ہے۔ اگر ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں تو کیا ہماری زندگی جو ہے وہ امام کی اطاعت میں گزر رہی ہے یا نہیں؟ اگر گزر رہی ہے بہت خوب، اور اگر نہیں گزر رہی تو ہم کس لیول پہ ہیں کہ ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن چھوٹی سی مثال ہے، ہم نے کسی کو دعوت دی ہے، ٹھیک ہے، ہم 2-3 دن پہلے ہی تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایسے ہی کہ مہمان گھر آ رہے ہیں، گھر کی صفائی ہوتی ہے، پھر مہمانوں کو جو کھلانا ہے اس کی تیاری ہوتی ہے، ہر طرح سے کہ مہمان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ یہ کون سے مہمان ہیں؟ ہمارے اور آپ کے رشتہ دار۔ ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں، امام کو بلا رہے ہیں، کس کو بلا رہے ہیں، کس ہستی کو بلا رہے ہیں، تو تیاری بھی تو اس لیول کی ہونی چاہیے کہ نہیں؟
تو ہم نے اپنے آپ سے تنہائی میں جب ہم تنہا ہوں سونے سے پہلے باوضو ہو کر کبھی گفتگو کریں, دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, آیا کوئی کمی تو نہیں, اگر ہے تو اس کی دوری کیسے کریں. جب اس جستجو میں آپ اپنے آپ کو ڈالیں گے انشاءاللہ عزیز آپ اپنے آپ کو اپنے سوالات کے جواب پانا شروع کر دیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آج کل کی نفسا نفسی کے دور میں ہم اپنی زندگی گزاریں کیسے, بچے کیسے ایسے تمام اعمال سے جس سے خدا کا رسول اور وقت کا امام ناراض ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, ہر ایک کی جیبوں میں اس وقت موبائل ہو, ٹھیک ہے, سب سوشل میڈیا سے لنک ہے, ہونا بھی چاہیے کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں. ٹھیک ہے, کوئی بھی ایپ ہو, واٹس ایپ ہو, فیس بک ہو, جہاں جہاں ہے وہاں پہ اچھی باتوں کی تبلیغ کرنی چاہیے, مزید ایکٹیو ہونا چاہیے. تو ہم جب ایک اچھی پوسٹ دیکھتے ہیں, دیکھیں دشمن ہم سے 1 اسٹیپ فارورڈ ہے, ہم نے دشمن سے 10 اسٹیپ فارورڈ ہونا ہے تاکہ اپنی حفاظت کر سکے. دشمن کی پلاننگ جو ہے وہ بہت ذہانت کے طور پر ہے, ہم نے دشمن سے زیادہ ذہین ہونا ہے. اگر ہم ذہین نہیں ہوں گے تو ہم اپنے بچوں کا دفاع کیسے کریں, پھر ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ ہم ایک پوسٹ دیکھتے ہیں, بہت خوب ہوتی ہے, مذہبی پوسٹ ہوتی ہے, اس کا اثر بھی ذہن میں آتا ہے. جب اس کا اثر ذہن میں بیٹھ رہا ہوتا ہے, ساتھ ہی ایک ایسی پوسٹ آ جاتی ہے جو یزیدیت کی پیروی کر رہی ہوتی ہے اور ہم اس کو دیکھنا شروع کرتے ہیں. یعنی پہلی پوسٹ کا جو اثر ذہن میں جمنا چاہیے تھا, شیطان نے حملہ کیا اور اپنا اثر چھوڑنے کی کوشش کی. ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ کیسے وہ موبائل کو کلک کرتے ہیں, یہاں پر اپنے ہاتھوں کی کنٹرولنگ کرنی ہے. یہاں پر اگر ہم نے کنٹرول کرنا سیکھ لیا تو پھر ہم نہ صرف اپنی حفاظت کریں گے بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت کر پائیں گے. تو کوئی بھی عمل آج کل ہم کریں, سب سے پہلے ہدف جو ہے مد نظر ہم نے رکھنا ہے امام زمانہ. یہ سوال کرنا ہے, مثال کے طور پہ میں فلاں پوسٹ فارورڈ کرنے لگا ہوں, اگر میں یہی پوسٹ امام کو فارورڈ کروں کیا وہ خوش ہوں گے؟ اگر ضمیر کہتا ہے کہ ہاں خوش ہوں گے تو بسم اللہ کریے, لیکن اگر ضمیر کہتا ہے کہ خوش نہیں ہوں گے تو پھر آپ کو پوسٹ فارورڈ نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ پرانا وقت جو تھا نا وہ کم خطرناک تھا, آج کل کا دور زیادہ خطرناک ہے. پہلے گناہ ہوتا تھا, جہاں کیا جاتا تھا اس حد تک اس آپ کے یا گناہ کرنے والے کے کاؤنٹ میں جاتا تھا. لیکن آج کل کیا ہے, ایک ذرا سی چیز جو خدا کو ناپسند ہے, جو رسول کو ناپسند ہے, جو امام کو ناپسند ہے, اگر آپ کے ذریعے فارورڈ ہو جاتی ہے, آپ بتائیے اس کا کنٹرول ہے؟ اور کہاں فارورڈ ہوگی, کہاں فارورڈ ہوگی, اس کی کوئی تعداد کا تعین کر سکتے ہیں آپ؟ وہ سارا گناہ کس کے اکاؤنٹ میں جائے گا؟ فارورڈ کرنے کے اکاؤنٹ میں جائے گا. تو یہاں ہمیں مزید محتاط ہونا ہے. ٹھیک ہے, آخری زمانے میں جو مومنین کی محنتیں ہوں گی ان کے درجات جو ہیں وہ نبیوں کے لیول تک کے ہوں, کیونکہ حالات ہی اتنے خراب ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو شب جمعہ ہے, میرا تو پلان تھا کہ میں دعائے کمائل پڑھوں, لیکن دعائے توسل بھی ہو رہی تھی. پھر آغا کا حکم ہوا کہ میں آپ سے درس اخلاق بھی خطاب کروں, تو آپ کی زحمتوں کو زیادہ تکلیف نہیں دینا چاہتا, تو بس اپنے جو خیالات ہیں, جو ویوز ہیں, وہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کوشش یہی ہے کہ جتنا ہو سکے لمحہ لمحہ امام کو یاد کریں. دل کہتا ہے کہ ضرور دور نہیں ہے, ڈیٹ کوئی نہیں دے سکتا, جو دے رہا ہے وہ جھوٹا ہے. ٹھیک ہے, لیکن امام کا ظہور دور بھی نہیں. لیکن جب امام کا ظہور دور بھی نہیں ہے, کیا ہم تیار ہیں؟ یہ دیکھنا ہے نا, ہماری تیاری کا لیول کیا ہے.
لبیک یا حسین کہنا کتنا آسان ہے، ٹھیک ہے. حسین کو ماننا کتنا آسان ہے، ٹھیک ہے. جو کہ لیکن حسین کی ماننا کتنا مشکل ہے، ٹھیک ہے نا. لبیک یا حسین کا مطلب ہے اطاعت امام. محبت کے تقاضے ہوتے ہیں. محبت کا مطلب ہے اطاعت. ایک بچہ لاکھ کہے اپنے والدین کو بابا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، ماما میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن نہ وہ باپ کی مان رہا ہے نہ وہ ماں کی مان رہا ہے، کیا اسے ہم محبت کہیں گے؟ یہی حال میں کہتا ہوں میرا ہے. میں آپ کو نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ نہیں ہے، نہ جانے کون امام تھے کتنا کلوز ہے، کسی کو جج نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، میں نہیں سمجھتا کہ میں ابھی اس لیول پہ آیا. ٹھیک ہے، کیا ہمارا جو دعویٰ ہے امام زمانہ سے، یا جو ہم کہتے ہیں لبیک یا حسین، کتنا جوش و جذبہ آتا ہے. یہ کہنے کی توفیق بھی اللہ دے رہا ہے. بس اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ لبیک یا حسین کے مفہوم کو سمجھیں. لبیک یا حسین کا مطلب ہے اطاعت امام. لبیک یا حسین کا مطلب ہے 5 وقت کی نماز وقت پر ادا کرنا، اول وقت ادا کرنا. لبیک یا حسین کا مطلب ہے والدین کا احترام کرنا، بزرگوں کا احترام کرنا، غریبوں کی مدد کرنا. لبیک یا حسین کا مطلب ہے اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے تو اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، چاہے آپ کو تکلیف ہی کیوں نہ پہنچے. لبیک یا حسین کا مطلب ہے علماء کی عزت کرنا، علماء حقہ کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی انسٹرکشنز پر عمل کرنا، اپنی مرضی نہیں کرنا، جو دین کہہ رہا ہے وہ کرنا ہے. یہ ہے لبیک یا حسین. تقویٰ کی مختصر سی جو ڈیفینیشن ہے، دی ڈیفینیشن آف تقویٰ، وہ یہ ہے کہ جو اللہ نے کہا ہے کرنے کو وہ کرو، جس سے روکا ہے وہ نہ کرو. اس سے زیادہ ڈیٹیل میں جائیں گے مزید کمپلیکیشنز. ٹھیک ہے، تو یہ مختصر سا. اچھا، اب جو اللہ جو چاہ رہا ہے ڈیفینیٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہ چاہ رہے ہیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہ رہے ہیں وہ وقت کے امام بھی چاہ رہے ہیں. تو اگر ہم نے وقت کے امام کو راضی کر دیا تو پھر ہم نے اللہ کے رسول کو بھی راضی کر دیا، اور جب ہم نے اللہ کے رسول کو راضی کر دیا تو ہم نے خداوند کریم کو بھی راضی کر دیا. قربانی دینی. کس کی قربانی دینی ہے؟ اپنی نفس کی قربانی. سادگی اختیار کرنا. Please translate English. Okay, sure. Right. So, whatever I said, I would like to continue in English due to request of my respected Ustad and Wazirwar Ayatollah Sayyid Taqir Hussain Zaidi. So, Alhamdulillah, Allah has created us as a human, right? As I said before. And another thanks to Allah, Allah created us as a Muslim, right? And the third stage, which is very important, Allah created us human being and Muslim and Mu'min. But same time, Allah expected something special from us. What kind of speciality? Speciality means itaat Khuda, itaat Rasul. Speciality means obedient of Imam Zaman. Once we realize how to become obedient of Imam Zamana, then we are in position to start preparation for Imam Zamana. How to become obedient for Imam Zamana? Just to realize whatever we are doing nowadays in our daily life, we should think before any action. Either this kind of action is suitable or
this kind of action is going to be perfect in front of Imam Zamana. If our inside human being or our Zamir, you can say, is happy with us, then we have to share those things. So I would like to conclude all points. The purpose of this Dars-e Ikhlaq is try to understand yourself and try to understand the major responsibilities as a Mu'min nowadays. Because we are all waiting for Imam Zamana, yes or not? Yes. If we are waiting for Imam Zamana, then we have to prepare ourselves. Right? Look, we always say, okay, when Imam will come, we will help him. Right? Yes? Nasreen. Don't wait that time. You can start helping him from now. How come? Perform your namaz on time. Perform your wajibat on time. Performing your all essentials related Islamic Sharia law on time. This is also help of Imam Zamana. Why? Because if you apply these practices in your life, you will become a different person as compared to other Muslims. And you will become a role model. So, we are all role model. It doesn't matter if I'm wearing abba, I'm wearing imama, but you also become a role model, right? Because Mu'min should be a role model for non-Mu'min person. If we are not role model for others, tell me, how can we introduce our Aqidah to other people? Right? Because if I am not practicing Islamic law or important stuff in our daily life, I am not in position to instruct anyone. I have to change myself first. Once I change myself, then I will in position to say something. Otherwise it's useless. Right? اردو میں کہتے ہیں نا, دوسرے کو نصیحت ہوتی ہے فضیلت. تو اپنے آپ کو بدلیں. امام کوہینی نے کہا تھا کہ انقلاب جو ہے وہ خود ہی سے آتا ہے, پھر معاشرے میں. سو تھینک یو سو مچ. آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے سنا, اور امید ہے کہ اس شب جمعہ میں آپ کو بس چاہتے تھے ایک اور پوائنٹ میں بتا دوں کہ وائی وی ڈیسائیڈ دعائے کمیل شب جمعہ, گناہوں کی مغفرت کے لیے. اور جمعے کا دن کون سا ہے؟ ظہور امام. نہ جانے کل ظہور ہو جائے, کسی جمعے امام کا ظہور ہو جائے, اور جمعے سے قبل شب جمعہ ہم دعائے کمیل پڑھتے ہیں اپنی گناہوں کی مغفرت کے لیے. تو اس نیت سے مغفرت مانگیں کہ ایک تو گناہ دوبارہ نہ ہو اور ہماری مغفرت بھی ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. پروردگار ہمیں اس قابل بنا دے کہ جس مقصد کی خاطر اس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے, ہم ان تمام توقعات پہ پورا اتر سکیں. ہم معصوم تو نہیں ہیں, لیکن اللہ نے جس امتحان میں ہمیں ڈالا ہے ہم اس امتحان میں کامیاب سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم اپنوں سے صلہ رحمی جاری رکھیں, محبتیں بانٹیں, نفرتوں کو مٹا دیں, پیار محبت کا درس دیں, ایک دوسرے سے حسد کرنا چھوڑ دیں. کوئی ترقی کر رہا ہے تو اس کو مزید ترقی کرنے کی دعا دیں, جس کے پاس نہیں ہے اس کو مزید پانے کی دعا دیں. اللہ سے یہ دعا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں. اللہ سے دعا ہے کہ ہم اس مسجد کی خدمت کریں. اللہ سے یہ دعا ہے کہ ہم ہر اس غریب کی خدمت کر سکیں جو منہ سے نہیں کہہ پاتا. اس سے پہلے کہ وہ غریب منہ سے کچھ کہے, ہم میں سے کوئی اس کی خدمت کرے. اللہ سے دعا ہے کہ ہم وقت پر نماز ادا کر سکیں. اللہ سے دعا ہے کہ ہم صحیح معنوں میں آخری حجت امام زمانہ کے ظہور کی تیاری کر سکیں.
اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اس قابل بنا دے کہ امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہو. اللہم صلی علی محمد اللهم صل وسلم وبارك على